نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معذرت قاری صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات بتائیں، آپ ہمیں نماز کی تلقین کر رہے ہیں، آپ کے بچے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ جی قاری صاحب، آپ کے بچے تو بس جمعے کا جمعے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی قاری صاحب، پہلے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، پھر ہمیں درس دیجیے گا۔ چلو چلیں۔ انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنے بچوں کو نماز کی کتنی تلقین کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے نماز پڑھ لیا کرو، میں امام مسجد ہوں، تم لوگ میری اولاد ہو، کیوں نہیں پڑھتے تم لوگ نماز؟ ابو جی ٹائم ہوئے گا تو پڑھ لیں گے نماز، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ابھی۔ ہاں ابو جی، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ صاحب ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا بات کرنے کا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، میرے بچے واقعی نماز نہیں پڑھتے، میں تو انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ میری مانتے نہیں ہیں۔ قاری صاحب آپ پریشان نہ ہو، اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں، آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ جی اسد بھائی ضرور حل بتا دیں، میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ عمر دیکھنا باہر کون آیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ عمر ابھی آپ کے گھر سانپ جاتا دیکھا میں نے۔ ابو جی ہمارے گھر میں سانپ کو سایہ یہیں کہیں ہونا ہے، مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سانپ کدھر ہے سانپ؟ تمہیں کس نے بتایا ہمارے گھر میں سانپ ہے؟ ابو جی اسد بھائی نے ہمارے گھر سانپ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اب کیا ہوئے گا؟ میرے بیٹو سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں بیٹھا ہوں، سو جاؤ آپ لوگ آرام سے۔ نہیں ابو جی، سانپ گھر میں ہے، میں کیسے سو جاؤں؟ ہاں ابو جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسے نیند نہیں آئے گی۔ چلو ٹھیک ہے، جاگو تم لوگ، میں تو سونے لگا ہوں کیونکہ میں نے صبح نماز بھی پڑھانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، جاگ رہے تم لوگ؟ چلو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں پھر۔ نہیں ابو جی، ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہم نے گھر میں اکیلے نہیں رہنا۔ اچھا آ جاؤ پھر تم لوگ۔ دیکھو یار، آج تو قاری کے بچے بھی نماز میں آ گئے، بڑی بات ہے۔ جی بھائی تکبیر پڑھے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین۔ میرے بچوں سچی بتانا، نماز پڑھ کے کیسا لگا؟ ابو جی سچ پوچھے تو مجھے زندگی میں اتنا سکون نہیں ملا جتنا آج نماز پڑھ کے مل گیا۔ اور احمد بیٹا آپ بتائیں نماز پڑھ کے کیسا لگا؟ جی ابو جی، نماز پڑھ کے سانپ کا خوف ہی میرے دل سے نکل گیا۔ ماشاء اللہ۔ اب میں آپ کو کچھ بتاؤں، گھر میں کوئی سانپ نہیں تھا، یہ سب میری حکمت تھی آپ کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ میرے بچوں وہ تو دنیاوی سانپ تھا جس کے خوف نے آپ کو ساری رات نہیں سونے دیا، اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ ایک سانپ ہے جس کا نام ہے اشجاع الاقرع، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا خلاصہ ہے کہ جس بندے نے فجر کی نماز قضا کی، اس بندے کو فجر سے لے کر ظہر تک وہ سانپ ڈسے گا، اور جس نے ظہر قضا کی، ظہر سے عصر، جس نے عصر قضا کی، عصر سے لے کر مغرب، اور جس نے مغرب قضا کی، مغرب سے لے کے عشاء تک وہ سانپ اس کو ڈسے گا۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سانپ جب ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا۔ سوچو اگر ہم نے ایک بھی نماز قضا کی، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم پر وہ سانپ مسلط کر لیا گیا تو ہم قبر میں کیسے رہیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ شیطان جو ہے وہ بے نمازی سے دور بھاگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو اور کہیں میں بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ ابو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز کو قائم کریں اور اپنی اولاد کو بھی
حکمت عملی سے، محبت سے، پیار سے، سختی سے نماز کا عادی بنائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا، اسے ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔